الرحمن الرحیم، RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج ہم جو ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا، شروع کیا تھا، جو کہ ہم نے جو ایکسرسائز انڈیا نے کی ہے بھارت شکتی کے نام سے، اس پر ہم نے ابھی تک 2 پروگرام کیے ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہتھیار استعمال کیے ہیں جو کہ انڈیا کی حکومت کے مطابق وہ میڈ ان انڈیا تھے، ڈیزائن بھی انڈیا کا تھا، تو ہم نے اس میں ثابت کیا ہے کہ میڈ ان انڈیا نہیں تھے، نہ ان کا ڈیزائن ان کا تھا۔ مثال کے طور پر جو ان کی ایک تو ارجن ٹینک تھا، وہ تو ہم نے اس لیے رد کر دیا کہ وہ بہت ہیوی ہے، وہ چین کے بارڈر پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنا ہیوی جو ہے 5000 کی فٹ پر بلندی پر جو سمندر سے بلند ہو، ہائی آلٹیٹیوڈ پر نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا پاکستان بھی اس کے حوالے سے جو وہ 2 فرنٹ وار کی تیاری کر رہے ہیں، جو وہ بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہاں ہمارے راستے میں پاکستان کے اندر گھسنے کے لیے مین لینڈ میں راجستھان سے تو گھس سکتا ہے، لیکن باقی دوسرے علاقوں میں سے سعدآباد کے علاقے سے گھس سکتا ہے، لیکن جب وہ لاہور میں گھسنا چاہے گا تو BRB نہر کا اس کو جو پل ہے اس کو کراس کرنا پڑے گا، تو وہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لحاظ سے وہ مین ٹینک نہیں ہے۔ دوسرے پھر ان کی جو آرٹری گنس ہیں، وہ اس کے بارے میں ہم نے بنایا تھا، جو کہ وجر آرٹی گن ہے، وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ میڈ ان ساؤتھ کوریا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے دھنوش بتایا تھا کہ وہ پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ کا جو ان کا جو آکاش ہے وہ بہت پرانا ہے، وہ S-400 کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ آج ہم یہ جو بات کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ہمارے ساتھ ہمارے جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی بشرا بتول صاحبہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بشرا بتول صاحبہ، وہ ہم سے سوال کریں گی، لیکن ہم اس کی تھوڑا سا ابتدائیہ دے دیتے ہیں۔ بشرا بتول صاحبہ، آپ کو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں سوالات کے لیے آپ نے سوچا کہ سوالات کریں۔ بہت شکریہ سر۔ تو اگنی 5 جو ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ انڈیا کے پاس ایک اگنی 5 میزائل ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ چین کو ڈراوے کے لیے وہ کام کریں گے۔ اگنی 5 MIRV ہے، ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ری انٹری وہیکل، جیسا کہ ہمارا ابابیل ہے۔ تو اسی طرح کا جو اگنی 5 ہے وہ ان کے پاس ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مین لینڈ چائنا پر، اور اس کی جو حد ہے، جو مارچ کی حد ہے، وہ 5000 کلومیٹر ہے۔ تو 5000 کلومیٹر میں صرف چائنا نہیں آتا، وہ تو پھر امریکہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ لیکن امریکہ کے پاس کیونکہ بہت جدید ہتھیار ہیں، وہ ان کے لیے چھوٹے موٹے اس کی پھلجھڑیوں سے ان کو امریکہ کو خطرہ نہیں ہے، نہ چائنا کو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے MIRV جو ہے چائنا کے لیے بنایا ہے، لیکن چائنا کو اس سے کوئی خوف نہیں ہے، نہ چائنا نے اسے خوف کا اظہار کیا ہے۔ تو اب بحث یہ ہے کہ جو اس سلسلے میں آپ کو کوئی سوالات ہوں تو آپ بات کر لیجیے۔ سر بالکل میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی۔ سر، چائنا نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جو اگنی 5 کی رینج ہے وہ چائنا کے حساب سے 8000 کلومیٹر ہے، تو ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے جو ایکچوئل رینج ہو اس کو تھوڑا سا دیکھیے، ہر میزائل کی جو رینج ہے، مثال کے طور پر پاکستان کو لے لیں۔ پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی دنیا میں دشمن نہیں ہے سوائے انڈیا کے۔ تو ہماری ہم انڈیا سے اسپیسیفک ہم اب ہتھیار بناتے ہیں۔ صحیح۔ تو مثال کے طور پر اب شائن 3 ہے، آپ جو سب سے بڑا آپ کا ہتھیار ہے، اور وہ 24 میک ہے، یعنی ساؤنڈ کی رفتار سے 24 گنا زیادہ اس کی رفتار ہے۔ یہ ہائیسٹ رفتار ہے دنیا میں اس وقت تک۔ بالکل تو اس کو S-400 اس کو نہیں روک سکتا۔ بالکل۔ تو ہم نے اس کی رفتار اس کی رکھی ہے 2750 کلومیٹر۔ کیوں؟ کیونکہ انڈمان اور جو نکوبار کے جو جزائر ہیں وہ اتنی فاصلے پر ہے، اگر ہم جنوبی پنجاب سے اس کو فائر کریں، سعدآباد سے یا کہیں اور سے، تو اس کی فضائی جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہی ہے، 2750۔ صحیح۔ تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری اس کی رفتار جو ہے 2750 ہے، تو وہ 3000 بھی ہو سکتی ہے، 3500 بھی ہو سکتی ہے، 3200 بھی ہو سکتی ہے، 4000 بھی ہو سکتی ہے۔ مزید آپ اس میں لگا دیں تو مزید ہو جائے گی۔ صحیح۔ لیکن کیونکہ ہم دنیا کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس کی رفتار کو وہ اس کی حد تعین ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 2750 کلومیٹر کی حد تک ہم نے اس کو بنایا ہے، صحیح، ریڈی حالت میں۔ صحیح، ٹھیک۔ اگر ہم اس کو چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ اسی بات پہ مضمر ہے کہ وہ
وہ یہ انڈیا نے یہی ترکیب استعمال کی ہے کہ ہم نے اس کو چائنا کی حد تک رکھا ہے. چائنا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں یہ تو امریکہ بھی جا سکتا ہے, 8,000 کلومیٹر ہے, تو بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 5 سے 10,000 کلومیٹر کی رینج ہے. 12,000 کلومیٹر کی بات کرتے ہیں. صحیح صحیح. اور بھی کئی ممکن مثالیں ایسے ہیں جو 15,000 کلومیٹر تک کے بھی ہیں, لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ یہ رینج ہے. صحیح. تو ایسی جو ان کی رینج ہوتی ہے, اگر چائنا نے اس کو کھول دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ امریکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی آ سکتا ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے آپ ہمیں نہ سمجھیں کہ انڈیا جو ہمیں ہدف بنا رہا ہے بلکہ آپ کو بھی ہدف بنا رہا ہے. بالکل. تو ایک طرح سے اس کو امریکہ کو یہ وارننگ دے رہا ہے. صحیح. اب آپ اور فرمائیں کچھ. جی سر, ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان کے جو ہتھیار ہیں وہ انڈیا سینٹرک, ہم اس کے حساب سے جو ہے وہ ہماری پروڈکشن ہے. انڈیا کی جو ہتھیار ہیں وہ چائنا سینٹرک ان کی ایک جو ہے وہ ڈیفینس پالیسی ہے, اور انڈیا سینٹرک بھی ہے, چائنا سینٹرک بھی ہے, پاکستان سینٹرک بھی ہے. اور اسی طرح اگر ہم چائنا کی بات کریں, پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. صحیح. جو ایڈورسری ہے وہ پاکستان ہے. پھر کہنے لگے کہ صاحب اب یہ اس ایکسرسائز کے بعد میں کہنے لگے کہ وہ چائنا ہمارا ایکچوئل دشمن ہے, پاکستان نہیں ہے. کیونکہ وہ 2 وجوہات ہیں یا 3 کہہ لیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نیوکلر ہیں, وہ پاکستان بھی نیوکلر ہے, ہم کیا کریں گے, تو پھر نیوکلر تو پھر چائنا بھی ہے. صحیح. وہ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ہم پاکستان ہمارے لیے کچھ چھوٹا سا بچہ ہے اور ہم چائنا اسپیسیفک ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے کیوں پاکستان کے بارڈر پر جو ہے آپ نے صرف کشمیر میں آپ نے 9 لاکھ فوج لگائی ہوئی ہے. بالکل بالکل. اب اس کو کم تھن کر کے اس کو تھوڑا سا وہاں پہ لداخ میں بھیج رہے ہیں اور آپ وہاں بھیج رہے ہیں. تو وہ جو بات آپ ہے تو اس میں پھر جیسلمیر میں آپ نے کیوں یہ ایکسرسائز کی ہے, بالکل یہ ٹرائی فورسز جو ایکسرسائز کی ہے. بالکل. تو یوں نہیں ہے کہ وہ پاکستان سینٹرک نہیں ہے, پاکستان سینٹرک بھی ہے اور وہ چائنا سینٹرک بھی ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے لیکن اعلان اب یہ کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے. صحیح. یا تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان بزی ہو گیا ہے ایران اور افغانستان کی وجہ سے, انہوں نے اس کو بزی کر لیا ہے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کی معاشی حالت جو ہے, اگرچہ ان کے ایک ابھی ایک انٹرویو میں سن رہا تھا, ایک ان کے جو بڑے ایک جنرل تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان از اے فارمیڈیبل اینیمی, اور ہمارے لیے ایک بڑے فارمیڈیبل تھریٹ ہے پاکستان اور چائنا بہت. تو لیکن پاکستان ایک لمبی وار نہیں لڑ سکتا ہے, جو اس کی معاشی حالت ہے اس کی وجہ سے وہ لمبی وار نہیں لڑ سکتا. تو چائنا بھی نہیں لڑ سکتا لمبی وار. دیکھیے چائنا کی معاشی حالت بھی کچھ زیادہ, یعنی انڈیا کی معاشی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, چائنا کی تو معاشی حالت بہت اچھی ہے. اور معاشی حالت کی وجہ سے ہی امریکہ اس نے روس کو پہلے نمبر 1 اینیمی کہا تھا, اب وہ چائنا کو نمبر 1 اینیمی کہتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ روس زیادہ لمبی وار نہیں لڑ سکتا, چائنا لڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں. جی سر, جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی, لیکن ابھی میں پہلے یہ سوال مکمل کروں جو میں کرنا چاہ رہی تھی. سر, انڈیا کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ لارجسٹ ویپن پرچیزنگ کنٹری ہے, یہ رپورٹس کہتی ہیں. سر, ان کا جو ڈیفینس بجٹ ہے کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس حد تک ویپنز خریدیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ویپن انڈسٹری, ویپن پرچیزنگ, ویپن پروڈکشن اگر ہم کہیں؟ بشرا, آپ کی بات بہت اچھا سوال ہے. بحث یہ ہے کہ ان کے بجٹ پہ اگر ہم بات کریں تو ان کا بجٹ جو ہے 6.2 لاکھ کروڑ ہے, جو $72 بلین بنتا ہے. صحیح. تو $72 بلین میں کو اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو $72 بلین میں تینوں فوج کے لیے ہیں. پھر ان کی جو ہے وہ ایک اینٹی پاکستان جو ٹیررسٹ فورس ہے جو 90,000 کی تعداد میں کشمیر میں ہے, جو اینٹی پاکستان رائفلز کہلاتی ہیں, وہ اینٹی ٹیررسٹ پاکستان اینٹی پاکستان ٹیررسٹ رائفلز, کچھ اس طرح کا نام ہے. صحیح. اس میں 90,000 فوجی ہیں, تو وہ ان میں سب میں یہ پیسے بڑھتے ہیں. صحیح. تو ہم جو پھر اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اور اخراجات ہوتے ہیں, جو کہ طے شدہ اخراجات, تنخواہوں کے اخراجات ہیں یا راشن کے اخراجات ہیں, وہ طے شدہ ہوتے ہیں. بالکل.
اب جو اس سے خرید کے لیے جو پیسے ملتے ہیں وہ بالکل اگر یوں دیکھ لیں تو یعنی آپ یوں دیکھیں بجٹ کا جو 65% انہیں ملتا ہے. صحیح. یعنی یہ جو بجٹ میں نے 72 بلین دیا ہے اس کا آپ کو اصل میں جو انڈیا کی افواج کو مسلح افواج کو ملے گا 65% ملے گا. صحیح. آپ اس سے اندازہ کر لیں. اب 65 ملین میں جو اس کو سامان خریدنے کے لیے ہے وہ 1.8 بلین ہی ملتا ہے سامان خریدنے کے لیے. صحیح. اب کیوں 8.8 بلین ملتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے بہت سے جیسے یہ خرید لیا، رافیل خریدا ہے تو رافیل بھی اس نے قسطوں پہ خریدا ہے. صحیح. تو صحیح. اس کی قسطیں ادا کرتا ہے. صحیح. پھر ٹھیک اور ہے. جو اب اس نے ایک نئی ڈویژن اب کر لی 18 ڈویژن جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ایک قسم کی وہاں پر ایک ریزرو فورس کے طور پر تھی بریلی میں. اب 18 ڈویژن جو ہے 18 کور بنا لیا اس کو پورا. کور کا معنی یہ ہوا کہ 35,000 یا 90,000 آدمی اس میں شامل ہیں. صحیح. تو بریلی کی جو کور تھی پہلے ایک ریزرو فورس تھی، اس فورس کو 18 ڈویژن کا دے دیا انہوں نے. تو اب اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ انڈیا کے بجٹ میں پورے نہیں ہو رہے. انڈیا کے جو اگر ہم دیکھیں کہ لداخ کا جو علاقہ ہے وہ بہت سرد علاقہ ہے، کشمیر بھی بہت سرد علاقہ ہے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں مری ہے ہمارا یا ہمارے جنگلات ہیں، بالکل. یا آپ دیکھ لیں ہمارا جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہ آپ وہاں پہ سردی میں جا نہیں سکتے ہیں، بالکل. بند ہو جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. بالکل. بس. تو وہ اس طرح سے لداخ کا اور تبت کا، اروناچل پردیش کا، یہ سارے علاقہ جات جو ہیں ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے برف سے ڈھکے رہتے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں. جب 2020 کی لڑائی ہوئی تھی چین کی اور انڈیا کی تو گرم کپڑے وہ جو رد کر دیے تھے امریکنوں نے، یا ان کو میں نے پہنے ہوئے کپڑے تھے، پرانے کپڑے تھے جس کو وہ اس کو جلا رہے تھے یا ان کو پھاڑ رہے تھے، وہ بھی ان کو انڈیا کو بھیجے تھے فوری طور پر. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ انڈیا نے یہ کام اور کیا ہے کہ پچھلے کل کا جو ہم نے ایک پروگرام کیا ہے جس میں کہا کہ فوجیوں کی کتنے تاثرات موجود ہیں، تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کوئی 9 لاکھ کے قریب جو ہے وہاں پر 8 سے 9 لاکھ فوجی وہاں موجود ہیں. 6 لاکھ تو یہ 60 ڈویژن ہیں ان کے پاس. جو 60 ڈویژن ہم نے بتائی تھی کہ جو ڈویژن ہیں ان کے نام بھی ہم نے بتا دیے تھے کون کون سی ڈویژن ہے. جیسے کہ ہماری جو کراچی کی کور ہے وہ ہماری کور 5 کہلاتی ہے. تو اسی طرح سے بلوچستان کی جو کور ہے وہ الگ کہلاتی ہے. تو اب جو یہ جو کور ہے انہوں نے جو کور بنائی ہیں وہ 7 کور ہیں ان کی. 1 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 14 ہے، 17 ہے، 18 ہے، 33 ہے. تو اس طرح سے اگر آپ ان کے دیکھیں تو یہ کور جو ہے ساری کی ساری وہ وہاں لگا رکھی ہیں. اور اس کور کے اندر اگر 35,000 کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ قریب کوئی 3.5 لاکھ ہوتے ہیں. اور اگر 90,000 کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ پھر 6,20,000 ہوتے ہیں. پھر اس میں انہوں نے جو ہے اور بھی فوجی 10,000 فوجی نکالے ہیں جو کہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ لڑنے والے ہیں، جو سیاچن میں متعین تھے وہ بھیج دیے تبت میں لڑنے کے لیے. تو اب بیسیکلی جو پرابلم جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے سرمایہ نہیں ہے. اب جو 1.8 بلین ان کو مل رہا ہے، ان بلین سے جو بھی خرید سکتے ہیں وہ خرید رہے ہیں یا پھر ادھار لے رہے ہیں. تو پھر قسطوں کے ذریعے سے دیتے ہیں کہ اگلے سال دیں گے. تو یوں ان کی قوت جو خرید ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے، ان کے اوپر مالی دباؤ پڑ رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ اس وقت بڑا شائننگ انڈیا کا لفظ پہلے استعمال ہوتا تھا جو اب نہیں رہا. تو اب جب کورونا آیا ہے تو وہ اپنے عوام کو سنبھال نہیں سکے تھے. مسجدوں میں جگہ ملی ان کو، دریاؤں کے اندر ان کو جیسے جلانے کا کام تھا، لکڑیاں نہیں مل سکیں، لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے. مسلمان ان کے جنازوں کو ان کو دفناتے تھے یا ان کی ضرورت کے مطابق لکڑیوں پہ ان کو جلاتے تھے، یا پھر وہ خود جو تھے وہ دریا میں پھینک دیتے تھے. تو دریا بہت دنوں تک گندے رہا. تو اب ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس اب اس میں کام کے لیے پیسے نہیں ہیں، گرم کپڑے نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں چین جو ہے وہ اپنے لوگوں کو خندقیں بنا چکا ہے، بنکر بنا چکا ہے. وہ وہاں پر اس نے ہائی الٹیٹیوڈ پہ 5G کی جو سہولت دے دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے گرم کپڑے ان کو بنا کے دے دیے ہیں. ان کے علاوہ ان کو ہاٹ واٹر دیا ہے. میں نے پرسکون طور پر وہ وہاں رہ رہے ہیں. اب جو اگنی 5 ہے، اگنی 5 کی جو بات ہم نے کی ہے وہ اتنی ان کے چین کے لیے مصیبت نہیں ہے.
اس لیے کہ چین یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو جام کر دے, اس کا راستہ موڑ دے اور اس کو چلانے سے پہلے بیکار کر دے. تو اگنی 5 سے چین نہیں ڈر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چین یہ کہتا ہے, اور اس لیے نہیں ڈر رہا ہے کہ چین بہت فاسٹ گروئنگ جو ہے وہ ایک کنٹری ہے, اور اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ امریکہ سے مقابلہ کرتا ہے. اب اس کے بعد میں بتائیے کوئی سوال آپ کا ہے؟ سر بس اسٹریٹجک بیلنس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز یا جو ملٹری ڈرلز انڈیا کر رہا ہے, جیسے کہ ایک کا ابھی یہ بھارت شکتی, تو خیر ان کی اپنی انڈیجنس ویپنس کی ایک جو ہے وہ جو نہیں ہے, ہم نے کہا کہ وہ غلط ہے. جی سر, بقول ان کے کہ یہ ان کے انڈیجنس ویپنس ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی جوائنٹ ایکسرسائزز انڈیا کر رہا ہے. مثال کے طور پہ جیسے اگر ہم آج کی بات کریں, آج بھی ایک ان کی جوائنٹ ملٹری ڈرل ہو رہی ہے یہ سیشل کے ساتھ, جو کہ ایک ایسٹ افریقن کنٹری ہے, ان کے ساتھ آج ہے. اسی طرح جنوری میں ہم نے دیکھا کہ ایک ان کی ڈرل ہوئی تھی ایجپٹ کے ساتھ اور کرگستان کے ساتھ. اچھا, اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو یہ وہ ممالک ہیں کہ جو افریقن کنٹریز ہیں, جیسے کہ سیشل ہو گیا اور ایجپٹ ہو گیا, اور کرگستان جو کہ ایک سینٹرل ایشین کنٹری ہے. اسی طرح اگر اس کی پیرالل ہم بات کریں تو 12 مارچ کو جس دن ان کا بھارت شکتی کا ہوا ہے, اسی دن ایک اور جوائنٹ ایکسرسائز ہوئی ہے جو کہ ایران, چائنا اور رشیا نے کی ہے گلف آف عمان میں. اس میں جو آبزرور کنٹریز تھیں وہ آذربائیجان, قزاقستان اور ساؤتھ افریقہ تھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف انڈیا ری الائن کر رہا ہے افریقن کنٹریز کو اور سینٹرل ایشین کنٹریز کو, دوسری طرف ایران, رشیا, چائنا یہ اپنے ساتھ ایک الائنمنٹ بنا رہے ہیں افریقہ سے بھی اور سینٹرل ایشیا سے بھی. اچھا, یہ جو ایران, چائنا, رشیا والی جو ڈرل ہے اس میں پاکستان اور باقی سینٹرل ایشین کنٹریز آبزرور اسٹیٹس ہیں. تو کیا آپ کے خیال سے ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے خطے میں اسٹریٹجک بیلنس کو لے کے؟ آپ کیا اس پہ آپ کا کیا؟ دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. اب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انڈیا نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرنے کی بڑی کوشش کی ہے. مثال کے طور پر ابھی دیکھ لیجئے کہ افغانستان میں اس کا اثر رسوخ بہت بڑھ گیا ہے. ایران سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اس میں کرگستان بھی ہے, اس میں اور بھی کئی ممالک ایسے ہیں جہاں سے وہ تیل اور گیس لیتا ہے, وایا ایران آتے ہیں ان کے پاس. تو تاجکستان میں بھی اس نے ایک اڈا بنایا تھا. تاجکستان کی اگر سرحد دیکھیں تو ہماری سرحدوں سے ملتی ہے. صرف اس میں واخان کی پٹی ہے, کوریڈور کی پٹی ہے, وہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو کہ 2 منٹ کی فلائٹ پر ہے. تو انہوں نے وہ وہاں پر ایک فضائی اڈا بنا لیا تھا تاجکستان میں, تاکہ ہمیں گلگت بلتستان پر رسائی حاصل کر سکے. روس نے پھر لیکن اس کو اجازت نہیں دی اس کو استعمال کرنے کی. اڈا انہوں نے بنایا, سارے پیسے خرچ کیے, لیکن روس نے پھر اس پہ قبضہ کر لیا اور کہا کہ نہیں, ہم پاکستان کے خلاف آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. تاجکستان نے بھی نہیں کہا کہ نہیں کرنے دیں گے. اسی طرح سے اب جو بہت سی باتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ وہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, یہ جو کرگستان ہے, قزاقستان ہے, تاجکستان ہے, آذربائیجان ہے. آذربائیجان آرمینیا کے درمیان چل رہی ہے. تو یہ جو ملک اپنے آپ کو انسیف سمجھتے ہیں. تو ازبکستان تو کیونکہ یہ سارا مغلوں کا علاقہ ہے تو یہ تو پاکستان سے الائنڈ ہے. ویسے تو پاکستان سے ان کا ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے. تو جب ہم گئے تھے یہاں پر 2017 میں ان کے الیکشن میں, تو میں نے وہاں لکھ کے آیا تھا کہ بھئی پاکستان آپ ان کے ساتھ میں کریں. ان کے جب ان کا الیکشن ہوا تھا صدارتی, تو ہم ایز اے انٹرنیشنل آبزرور کے طور پر گئے تھے. ان کو انہوں نے فالو کیا. فرقات صاحب سے تھے, یہاں کے سفیر تھے, وہ ہمارے دوست ہیں ازبکستان کے. تو انہوں نے یہ بات کی. تو اب یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں, ری الائنمنٹ تو ہو رہا ہے ساری دنیا میں, اس لیے کہ تیسری عالم جنگ کی خبریں چل رہی ہیں. گو تیسری عالم جنگ اگر ہو گئی تو دنیا میں کچھ بچے گا نہیں. لیکن بہرحال آپ اس میں جو بیسیکلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو مسلس کا آزمایا ہوتا ہے, جب ایکسرسائز ہوتی ہے تو اس کو مسل کو جانچنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. تو پاکستان بھی بہت ساری ایکسرسائز کرتا ہے. تو اسی طرح سے پاکستان نے چین کے ساتھ بہت دفعہ کی, روس کے چین پاکستان نے بھی کی ہے, پھر انڈیا کے ساتھ میں بھی کی ہے, وہ امریکہ بھی تھا اور دوسرے ممالک بھی تھے, اسرائیل بھی تھا, اس کے ساتھ بھی ہم نے کی ہے. تو
اب یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے استعمال کرتا ہے. لیکن بعد ہمارے ہاں جو ایک کموڈر حیدر صاحب آئے تھے، جو ہمارے سسٹر ادارہ جو CISSS کے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے 20 سال آگے ہیں انڈیا سے فضائیہ میں. اور میں نے کہا تھا پھر اب تو جو جس پوزیشن میں آپ 2019 میں تھے، جب آپ نے ساری چیزوں کو جام کر دیا تھا، تو انڈیا نے بھی صلاحیت حاصل کر لی ہوگی، کہنا پھر ہم نے بھی اپڈیٹ اپنے آپ کو کیا ہوگا. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ری الائنمنٹ تو ہو رہا ہے، ری الائنمنٹ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، تاریخ کا بھی حصہ ہے. اور اب جب کہ امریکہ کی جو بالادستی جو ہے وہ مسلسل خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور امریکہ کا جو وہ پروجیکٹ جس کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ 4 ہم نے اسٹیپ مقرر کیے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی ہیجمنی کو جو ہے دنیا پہ قائم کر لیں. وہ 4 اسٹیپ یہ تھی کہ برطانیہ کو یورپی یونین سے نکالنا، پھر وہ ماس مائیگریشن کرنا افریقن اور ایشین کنٹریز کی، اپنے مغربی ممالک سے، جتنے بھی مغربی ممالک سے میں لوگ ایشین افریقن ہیں ان کو نکال دیں گے. پھر یہ کہا تھا کہ انفلیشن ہوگا، بہت ہائی انفلیشن جو اس وقت چل رہا ہے دنیا بھر میں. پھر یہ کہا تھا ایک جنگ ہوگی، تو 2 جنگیں چل رہی ہیں، ایک چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں اور ایک چل رہی ہے آپ کے یہاں پر یوکرین میں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ساری باتیں اس بات کی تقاضا کرتی ہیں کہ کسی اور بڑی جنگ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو ری الائنمنٹ ہو رہے ہیں، ہر ایک آدمی اپنی اپنی طاقت کو آزما رہا ہے. کوئی پاکستان کو ڈرا رہا ہے، پاکستان کسی کو ڈرا رہا ہے، کوئی ازبکستان کسی سے ڈر رہا ہے، تاجکستان کسی سے ڈر رہا ہے، کرغزستان کسی سے ڈر رہا ہے. تو اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس یہی کچھ ہے. تو ہماری ایک بات اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ ان کا تیجا جہاز ہے ہمارا، جو F-17 تھنڈر ہے. لیکن F-17 تھنڈر بک رہا ہے ہمارا، ان کا تیجا نہیں بک رہا ہے، تیجا فیل ہو رہا ہے. یہ مفت میں بھی دیتے ہیں تو لوگ باغ نہیں لیتے ہیں اس کو. وہ جیسے ملائیشیا نے انکار کیا، تیجا دے دیا انہوں نے، لیکن وہ بعد میں افسوس کر رہے ہیں. اب اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں، اگر آپ کہیں تو کہ جو اس کے مقابلے میں چائنا کا بجٹ کتنا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں؟ بالکل میں جاننا چاہوں گی کہ اگر وہ چائنا سے کمپیٹ کر رہے ہیں تو انڈیا اور چائنا کے، دیکھیے دونوں بجٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے چائنا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو انڈیا سے کے مقابلے میں تو امریکہ سے کمپیٹ کرتا ہوں. جیسے انڈیا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کو وہ یہ اگنی پہ اترا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو چائنا کا جو بجٹ ہے، دفاعی بجٹ جو ہے وہ $227 بلین ہے، جو کہ انڈیا سے کچھ 4 گنا زیادہ ہے. تو اور اگر اس کے مقابلے میں اگر امریکہ کا دیکھا جائے تو امریکہ کا بجٹ دیکھا تو $1 ٹریلین ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اس کے بعد امریکہ نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ ان کا جو سب سے جو دنیا میں ٹیکنالوجی ہے وہ ایئر کرافٹ میں استعمال ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا صاحب ایئر کرافٹ میں ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں کہ لینڈ فورس پر ایک ایئر میزائل پہ کر لیں تاکہ ہم ان کے ایئر کرافٹ کو اور ان کے کو نشانہ بنا سکیں. تو انہوں نے ایک تو کام یہ کیا ہے کہ میزائل جو تھی وہ انہوں نے ایک فورس بنا لی ہے، میزائل راکٹ فورس اس کا نام دیا ہے. اور لینڈ بیس جو ہے میزائل جتنے بھی ہیں وہ انہوں نے بنا لیے ہیں، اپنے آپ کو راکٹ بنا دیا ہے. دوسرا انہوں نے الیکٹرانک وارفیئر جو ہے سائبر وار کا ایک سسٹم بنا لیا ہے امریکہ کے خلاف. تیسرا انہوں نے ڈیجیٹل اسٹریٹجک سپورٹ فورس بنائی ہے. یہ 3 بڑی باتیں انہوں نے بنا لی ہیں. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے یعنی آلٹرنیٹ اس نے ڈھونڈا ہے کہ بجائے ہم اس کے، اگرچہ وہ اس کے علاوہ بھی بنا رہا ہے، جیسے C-10 بنا رہا ہے یا کوئی اور بہت سے جہاز بنا رہا ہے، لیکن ابھی بھی وہ امریکہ کا مقابلہ ایئر فورس کے معاملے میں نہیں کر سکتا. تو اس نے یہ کیا کہ میزائل بیس بنائے ہیں، گلائیڈڈ میزائل، سپرسونک گلائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں. میزائل بیس پر وہ امریکہ کے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور اس کا توڑ کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی پوزیشن ہے. سر میرے سوال تو کافی حد تک آپ نے کور کر لیے ہیں، بلکہ مکمل طور پہ ہی آپ نے کور کر لیے ہیں. تو بس آپ کا اچھا، بہت بہت شکریہ. اگر آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو ہم بند کریں، میں وائنڈ اپ کریں. ناظرین کرام، بشریٰ بطول صاحبہ جو ہماری ریسرچ آفیسر ہیں، وہ ان کے سوالات مکمل ہوئے ہیں. تو ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اور پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ریسرچ آفیسرس ہیں
ان کو ملا کر ایک پروگرام کریں ان ساری باتوں پر، اور پاکستان کی پوزیشن کو اور انڈیا کی پوزیشن کو اور چائنا کی پوزیشن کو اور امریکہ کی پوزیشن پر مشتمل ایک پروگرام کریں جو کہ ایک گھنٹے کا ضرور ہو، اور اس پر ہم یہ ممکن ہے کہ 1-2 روز میں اس پروگرام کو ترتیب دیں گے اور ہم کھل کر اس پر گفتگو کریں گے۔ لازم کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔